إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر والذين هاجروا في سبيل الله أعظم درجة عند الله وقال في موضع ثاني اثنين إذ هما في الغار معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا و کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مختص ہے، جس نے ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ سے لے کر دریا و سمندر تک، قطرے سے لے کر بڑے بڑے جنگلات تک سب کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمہید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت، افضل الانبیاء والمرسلین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، ختم المرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے ہجرت مدینہ کے مقاصد۔ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد اپنی زندگی کے گزارنے کا انتظام کریں۔ مدت کے گزر جانے کے بعد پھر انسان واپس چلا آیا کرتا ہے، لیکن اسلام کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، کفر اور مشرکین کے ٹولوں کی یلغاروں سے بچاؤ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو منتقل کرنا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، اور ہجرت کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راہ ہموار کیا، لوگوں کے مزاج کے اندر ہجرت کے مقصد کو پرو دیا، بھر دیا کہ ہم مکہ المکرمہ کے شریر، اوان، نافرمان، بدکردار لوگوں کو چھوڑ کر میں یثرب کی طرف جو روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس میں ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، جب لوگ مدینہ سے
حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آیا کرتے تو نبی علیہ السلام والسلام ان کی ذہن سازی کیا کرتے، لوگوں کو مدینہ سے آنے والے حاجیوں کو اپنے قریب کرتے اور قریب کرنے کے بعد وہ حال و احوال سے واقف کراتے اور اس کے بعد کہتے کہ اللہ کا جو ہی حکم ہوگا میں مکہ کو خیر باد کہوں گا اور میں مدینہ آؤں گا، لہذا تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس وقت تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت تمہارا کردار اور رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں مکہ کو چھوڑ کر اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے چاہنے والے ان سب کو میں چھوڑ کر ان شریر اور مشرکین اینڈ کمپنیوں کے قافلے کو خیرباد کہہ کر جب میں مدینہ آؤں تو تمہاری ضرورت کو جب میں محسوس کروں اور میں جب تم سے مطالبہ کروں تو تم فوراً لبیک و صادق کہہ کے حاضر ہو جانا۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجاز بنا دیا، لہذا سب کے سب صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر سب نے یہ پکار لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جس چیز کا مطالبہ کریں وہ سب کے سب چیزیں آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور مشرکین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ عتبہ بھی حاضر ہیں، مکہ کے پارلیامنٹ میں مشرکوں کا جو پارلیامنٹ تھا جسے اسلامک ہسٹری اور رحیق المختوم اور سیرت ابن ہشام اور دیگر اسلامی تاریخ کی کتابیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی کتابوں کے اندر مصنفین لکھتے ہیں کہ دار الندوہ کے اندر مشرکین کے بڑے بڑے رئیس سب اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان لوگوں نے میٹنگ بلائی، مشورہ کرنے لگے کہ کیسے نبی کے مشن سے محمد جس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اسے روکا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، کیسے لوگ اس کے ہاتھوں پر مشرف بھی اسلام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا ہمیں چڑھاوے کون چڑھائے گا؟ ہماری باتوں کو کون مانے گا؟ ہماری بتوں کی کون پوجا کرے گا؟ اور جب ایسا ہوا سب کے سب محمد کے پیچھے لگ جائیں گے تو یقیناً ہمارا تو سب کیا کرایا ستیاناش ہو جائے گا۔ جس دین کو ہمارے باپ داداؤں نے پروان چڑھایا تھا اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ لہذا میٹنگ بلائی گئی، دار الندوہ کے اندر امیہ ابن خلف بھی حاضر ہوا، عتبہ بھی حاضر ہوا، ابو جہل بھی حاضر ہوا، آس بھی حاضر ہوا، یہ سب اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار تھے اور مشرکوں کے ٹولوں پر ان کی حکمرانی چلا کرتی تھی۔ لہذا سب دار الندوہ کے اندر اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد لوگوں سے ان کی خواہشات کو معلوم کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے محمد کو مکہ المکرمہ سے نکال باہر کیا جائے۔ اسی میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا ابلیس شیخ نجدی کے شکل میں آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہی قتل کی بات آتی ہے اس پہ مہر ضبط کر دیتا ہے کہ یقیناً یہ بہتر فیصلہ ہے، یہ بہتر فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رب العالمین انسان پلان کرتا ہے، انسان تدبیریں اختیار کرتا ہے،
واللہ خیر الماکرین، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین پلانر ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انسان تدبیر کرتا رہے، انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتا رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر جب شامل حال ہو جایا کرتی ہے تو دنیا کی تمام پاور، دنیا کی تمام طاقتیں دھری کے دھری رہ جایا کرتی ہیں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اے نبی، آپ یہاں سے رخت سفر باندھیے اور باندھنے کے بعد آپ یثرب کی طرف روانہ ہو جائیے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہی وحی کا نزول ہوا، آپ بھاگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی دروازہ کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گھر کے افراد پر پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسے ہٹا دیجئے کہ ہم آپ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، لہذا آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کا یہ آرڈر ہو چکا ہے کہ آپ مکہ المکرمہ کی شریر لوگوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے آپ یثرب کی طرف روانہ ہو جائیے، یعنی مدینہ کی طرف رخت سفر باندھ لیجئے، لہذا تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، کہ میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر سنانے کے بعد جب واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد ادھر مشرکین کے پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے کہ نبی مکرم کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایسے وقت میں نبی مکرم یہ کہتے ہیں کہ اے علی، تو میرے بستر پر سو جا، اور یہ سبز رنگ کا جو لباس ہے، سبز رنگ کا جو چادر ہے تو اسے اپنے اوپر ڈھانپ لے، اور لہٰذا یہ مشرکین جو میرے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہ اس سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم آ چکا ہے، میں اب نکلنے کی تیاری میں ہوں۔ یہاں تمام فوجی مشرکین مسلح اپنے سینے پر ہتھیار باندھ کے، اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے، اور گھر کا گھیراؤ کرنے کے بعد وہ سوچتے کہ آج نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کا نام اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا، لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر رہا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہوا، وحی کا نزول ہوا کہ نبی آپ اپنے ہاتھ میں مٹی لیجئے، اور مٹی لینے کے بعد یہ شریر قسم کے لوگ جو آپ کے گھر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، آپ اس مٹی کو ان کے سروں پر پھرائیے، ان کے سروں پر پھینکیے، لہٰذا یہ دیکھتے ہوئے بھی نابینا ثابت ہوں گے، آپ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو پھینکا، پھینکنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر پہنچے۔ یہاں پر راستے میں ایک مسافر ملتا ہے، وہ واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ مسلح ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کیے ہوئے تم یہاں پہ کس کے انتظار میں ہو؟ جس کا انتظار تھا وہ تو نکل چکا۔ وہ ہائے کہنے لگے، ہائے وہ تو لیٹا ہوا ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ لہٰذا صبح نمودار ہوتی ہے، نمودار ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں تو دیکھ کر ان کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں، وہ خیرہ بن کے رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں خیرہ بن جاتی ہیں، وہ اپنی آنکھوں پر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ کیسا دھوکہ ہوا میرے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ انسان تدبیر کر رہا ہے، مشرکین کے پارلیمنٹ میں یہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے، یہ تدبیر کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی بچاؤ کے لیے پلان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بہترین پلانر ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اونٹنی کو اپنے ساتھ تیار کرتے ہیں. تیار کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرتے ہیں. سوار کرنے کے بعد جس طرف جس جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوچ کرنے کا حکم ہوتا ہے اس جانب لے کر روانہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا مشرکین کا یہ یقین تھا کہ نبی اس راستے سے جائیں گے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے باخبر کیا کہ آپ کو اس راستے سے جانے کی ضرورت نہیں جس راستے پر انہیں یقین ہے. لہٰذا آپ یمن کی طرف آپ کے قدم رواں و دواں ہونے چاہیے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکٹینگل ڈائریکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کیا. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے. وہ قافلہ چلتا رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں چلتے رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں چلتا رہوں تو ساتھ میں بکریوں کو لے کر الگ دور دراز سے تو چلتا رہنا اور اپنی بکریوں کو چراتا رہنا. جہاں پر میرا یہ قافلہ توقف کرے ٹھہر جائے وہاں پر بکریوں کو لے کر آنا اور نبی مکرم کو دودھ پلانا اور مجھے بھی دودھ پلانا. لہٰذا وہ غلام ایسا کرتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتا رہا. یہ غلام بیچارہ بکریاں چراتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ دودھ پیش کرتا رہا. یہاں ابو بکر کا بیٹا عبداللہ یہ مکہ المکرمہ میں بلائی جانے والی میٹنگ کی خبر گیری کرتا رہا اور خبر گیری کرنے کے بعد رات کی تنہائی میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا اور پہنچنے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جو بھی میٹنگ کے اندر جو بھی رائے پیش کی جاتی اس رائے کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش خدمت رکھتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ چلتے رہے. چلنے کے بعد راستے میں جہاں انہوں نے وقوف کیا وہاں پہ وقوف کرنے کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ایک اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے آگے سر کو جھکانے کے لیے مسجد تعمیر ہونی چاہیے. لہذا وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد قباء کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن سورہ بقرہ کے اندر سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو سب سے پہلے گھر کی بنیاد رکھی گئی اسے مسجد قباء کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ابو بکر بھی آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک پہنچنے کے بعد غار ثور کے قریب پہنچ جاتے. غار ثور کے قریب پہنچنے کے بعد ابو بکر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے میں غار کا جائزہ لے لوں دیکھو کوئی موذی اور مہلک جانور تو نہیں. لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوتے اور داخل ہونے کے بعد اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ کر تمام ہول کو تمام سوراخ کو بند کر دیتے. بند کرنے کے بعد جب کپڑا ختم ہو جاتا جسم تنہا رہ جاتا ایسے وقت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو لگا دیا اور لگانے کے بعد نبی مکرم کو دعوت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لائیے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. راستے کی مسافت کو طے کرنے میں آپ تھک کے چور ہو چکے تھے اور جسم تھکن محسوس کر رہا تھا. لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو رکھا اور رکھنے کے بعد فوراً نیند کے آغوش میں پہنچ گئے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی موذی جانور انہیں تکلیف پہنچا دیتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں بیدار کر کے اپنا دکھڑا سناؤں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آپ کے چہرے مبارک پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مہلک جانور نے جب ڈسا کاٹا لہذا اس کی تاب نہ لا سکے
آپ کے جسموں پر پسینہ طاری ہو گیا، اور پسینہ طاری ہونے کے ساتھ جو ہی آپ کے پیشانی سے بہتا ہوا، آپ کی داڑھی سے ہوتا ہوا نبی کے رخسار پر جا ٹپکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد حال و احوال پوچھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، میرے پیر میں کوئی مہلک جانور نے ڈنک مارا، لہذا میں اس کی تاب نہ لا سکا، لہذا ہمارا جسم پسینہ بہانا شروع کر دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اس زخم پر لگایا، لہذا نبی کے اس لعاب نے مرہم کا کام کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افاقہ محسوس کرنے لگے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، غار کے اندر ہیں۔ یہاں پر مشرکین کا قافلہ الگ الگ علاقوں میں پھیل چکا ہے کہ نعوذ باللہ نبی کو پکڑ لیا جائے، محمد کو پکڑ لیا جائے۔ یہاں پر مکہ میں اعلان ہوتا ہے کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، ابو بکر کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ سراقہ کو رہا نہ گیا اور وہ اس نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اس قافلے کی طرف جس قافلے کا مسافر، جس کا راہگیر محمد و ابو بکر تھا، لہذا وہ سراقہ چلتا رہا، نبی مکرم کا قافلہ آگے رہا۔ سراقہ نے پکڑنے کی کوشش کی، سراقے کے گھوڑے کے نان زمین میں دھسنے شروع ہو گئے، پھر اس نے گھوڑے کو اٹھایا اور لگام کو ٹائٹ کیا اور نبی کی طرف دوڑایا، اس قافلے کی طرف دوڑایا، پھر بھی گھوڑا چیختا رہا، پکارتا رہا اور اس کے پیر دھستے رہے۔ آخرکار وہ سراقہ حیران و پریشان ہو کر رہ گیا، وہ اپنے گناہوں پر تائب رہا۔ یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ یقیناً ایک اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، میں اس کا تعاقب نہیں کر سکا، لہٰذا وہ آ کر واپس اپنے قافلہ والوں سے کہتا ہے کہ تم اس جانب نہ جاؤ، کہ یقیناً تمہارا جانا یہ خیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلان کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہے، لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ یہاں مسلح فوجی غار کے اوپر اپنے جوتوں کے قدموں کو وہ ابو بکر دیکھ رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے۔ ابو بکر کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا، دیکھنے کے ساتھ وہ فوراً معلوم کر لے گا کہ اس غار کے اندر کوئی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقرب رسول یہ کہتا ہے ثانیۃ اذہما فی الغار وثالثہما، کہ ابو بکر یقیناً ہم دو ہیں یہاں پر موجود، لیکن اس تیسرے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیسرا اللہ رب العالمین ہے جو بہترین نگہبانی کرنے والا ہے، وہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں تک پہنچایا ہے وہ یقیناً آگے کے راستے میں آسانیاں فراہم کرنے والا ہے۔ لہذا وہ لوگ دیکھتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کرنے کی کوشش کرتے رہے، تعاقب کرنے کے بعد بھی ابو بکر وہ نبی علیہ السلام کو پا نہ سکے، لہذا ابو جہل وہ غصے میں تل ملاتا ہوا ابو بکر کے گھر پہنچتا ہے۔ ابو بکر کے گھر کے دروازے کو جو ہی کھولا جاتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولتی ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ بتا تیرا باپ کہاں ہے، بتا وہ نبی کہاں ہے جس کا تو کلمہ پڑھتی ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ جیسے ہی حضرت اسماء نے یہ بتایا کہ یقیناً مجھے معلوم نہیں، ابو جہل نے حضرت ابو بکر کی بیٹی پر اس نے ایک تماچا رسید کیا، جس کی وجہ سے کان کی بالی آپ کی گر گئی اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا۔ پھر بھی حضرت اسماء نے کہا یقیناً اگر مجھے معلوم بھی ہوتا تو میں تجھے نہ بتاتی، لیکن آخرکار مجھے معلوم ہی نہیں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے جس کا تن من دھن سب اسلام کے لیے لگ گیا، جس کی بیوی بچے سب نبی علیہ السلام کی پکار پر قربان ہو گئے۔
جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے مال کا اچھا خاصا حصہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کے پورے عالم میں اسلام کے پرچار و پرسار کے لیے اپنے مال کو وقف کر دیا، اس کا یہ حال ہے کہ اس کی بیٹی اپنے چہرے پر تماچے کو برداشت کر رہی، لیکن نبی کا پتہ بتانے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کے بعد غار ثور سے نکلتے، غار ثور سے نکلنے کے بعد جب قافلہ آگے بڑھنے کے بعد وہ ام معبد کے گھر پہنچتا۔ ام معبد ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کے پاس ایک بھوٹی بکری تھی جس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، وہ دودھ کا قطرہ بھی نہ ٹپکایا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام معبد کے گھر پہنچنے کے بعد اس سے مطالبہ کیا، بڑی بھی کچھ پینے کی چیزیں ملیں گی کیا کچھ دودھ کا انتظام ہو سکے گا کیا؟ اس ام معبد نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے اس بوڑھی بکری کے، سوائے اس پھٹی بکری کے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب ہوئے اور بکری کے قریب ہونے کے بعد اس کے تھن میں ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کے بعد دودھ دہنا شروع کیا، وہ پیالے آتے رہے، وہ بھرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، جو دودھ کا ایک قطرہ نہ ٹپکاتی تھی، وہ دودھ سے پورا پیالہ بھر گیا۔ ام معبد نے یہ منظر دیکھا، وہ کہیں ہائے ہائے یہ کوئی اور نہیں، یقیناً اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ لہذا نبی کا قافلہ آگے بڑھا، لہذا پیچھے مشرکین کا قافلہ قریب آیا، کہا تو نے کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ایک شریف انسان کو دیکھا ہے جس کے ساتھ یہ عمل پیش آئے، اس نے میری بکری کو ہاتھ لگایا، دودھ سے یہ پیارا پیالہ بھر گیا، لہذا تو بھی پیو، تو بھی ہمارے مہمان ہو اور اس سے فیض حاصل کرو۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے یہ کوئی اور نہیں، وہ محمد ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یثرب کے قریب ہوتے ہیں، یثرب کی بچیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے استقبال میں طلع البدر علینا کے کلمات ادا کرتے ہوئے آپ کے قریب آتی ہیں، دف بجایا جاتا ہے، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ نبی کا قافلہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جہاں پر آج مسجد نبوی موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر گھر موجود تھا۔ نبی کی اونٹنی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، بیٹھنے کے ساتھ نبی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک گھر بنایا جانا چاہیے۔ لہذا وہ گھر یتیم بچوں کا تھا، نبی نے مطالبہ کیا کہ اسے پیسے سے خرید لیا جائے، لہذا وہ زمین خریدی گئی اور خریدنے کے بعد اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں اسے وقف کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے دینے کا مطالبہ کیا۔ آخرکار وہ مقدس جگہ، وہ مقدس وادی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اندر میں کیا اور اس کے بعد مسجد تعمیر کی گئی۔ اب اصل مقصد کے طرف ہم آتے ہیں۔ مسجد تعمیر کی گئی، تعمیر کرنے کے بعد یمن کا قافلہ وہاں پر آیا، اس کے بعد یثرب کے اطراف کے قافلے والے وہاں پر موجود، لہذا مسجد بنائی گئی۔ مسجد بنانے کے بعد قیدی غلام پکڑ کر لائے جانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکہ پورے مدینہ کی گلیوں میں چلنے لگا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کی خدمت میں، سعد ابن وقاص بھی نبی کی خدمت میں، معاذ ابن جبل بھی نبی کی خدمت میں، تمام کے تمام علوم کے جاننے والے، کوئی تیر اندازی جانتا تھا، کوئی علوم قرآن کا ماہر تھا، کوئی بہترین قاری تھا، کوئی غلام جو پکڑ کر لائے گئے تھے وہ بہترین زبان دانی، وہ فرینچ لینگویج کے ماہرین تھے، وہ دوسری زبانوں کے جاننے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس مسجد کے اندر تیر اندازی سکھائی جانی شروع کی گئی۔ اس کے بعد لوگوں کے حلقے بنائے گئے، قرآن سکھایا جانے لگا۔ اس کے بعد تیسرا حلقہ بنایا گیا، اس کے بعد لوگوں کو تیار کیا گیا اور تیار کرنے کے بعد تمام کے تمام علوم سے کسی کو زبان
سکھائی گئی، کسی کو کیپٹن بنایا گیا، یعنی تمام تیر اندازی کے تمام علوم و فنون کو سکھایا گیا، اور سکھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، عراق کی طرف روانہ کیا، چائنا کی طرف روانہ کیا، فرانس و جرمنی کی طرف روانہ کیا۔ لہٰذا یہ صحابہ کرام کا وہ قافلہ ہے جو مدینہ سے نکلا تھا، اور مدینہ سے نکلنے کے بعد فرانس کو پہنچا، اور فرانس سے نکلنے کے بعد تمام کے تمام اطراف کے علاقوں میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مدینہ کی دھرتی سے اللہ رب العالمین کی صدائیں ایسی بلند ہوئی کہ پوری دنیا والوں نے وہ منظر دیکھا۔ یقیناً وہ مسجد ہی تو تھا جہاں پر زبانیں سکھائی جا رہی تھی، وہ مسجد ہی تو تھا جہاں پر ٹریننگ دی جا رہی تھی، وہ مسجد ہی تو تھا جہاں پر کیپٹن تیار کیے جا رہے تھے، وہ مسجد ہی تو تھا جہاں پر رئیس اور وقت کے بڑے بڑے امیر پیدا کر کے الگ الگ علاقوں میں روانہ کیے جاتے۔ معاذ ابن جبل کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، یمن کی طرف روانہ کرنے کے بعد کہا یا معاذ ابن جبل نحو اہل الیمن، کہ معاذ تو یمن والوں کی طرف جا رہا ہے، یمن والے اہل کتاب ہیں، یعنی تورات اور زبور کے جانکار ہیں، لہٰذا تم انہیں جب اللہ کی پکار کی طرف انہیں ابھار دینا اور میری رسالت کو جب تسلیم کرا دینا تو انہیں یہ بتلانا کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے تم نماز پڑھو، زکوٰۃ و خیرات جو اللہ نے مال عطا کیے ہیں اس میں سے تم خرچ کرو۔ لہٰذا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن والوں کو ایسا پیغام پہنچایا، نبی کے پیغام سے ایسا مشرف کیا کہ یمن والے جب حضرت معاذ کی پکار پر لبیک کہے اور جب ان لوگوں نے اسلام سے جوک در جوک اسلام کے اندر آنے لگے تو معاذ ابن جبل نے مطالبہ کیا کہ اللہ نے اپنی رضا کے لیے جو مال تجھے عطا کیا اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے معاذ، ان کے مالداروں سے تم مال کو لینا اور غریبوں مسکینوں میں اسے خرچ کرنا۔ لہذا مال کو مالداروں سے لیتے معاذ اور غریب اور مسکین میں خرچ کرتے، یہاں تک کہ یمن کا وہ دن بھی آیا کہ وہاں پہ کوئی فقیر نہ رہا، وہاں پر کوئی مسکین نہ رہا۔ لہذا معاذ ابن جبل نے پیسے کو اکٹھا کرنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ کرنے کی اجازت طلب کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ، وہاں کے پیسے کو تو وہیں پہ استعمال کر لے۔ لہذا وہاں پر بیت المال قائم کیے گئے، وہاں پہ اسکول بنائے گئے، وہاں پہ مدرسے قائم کیے گئے، وہاں پہ مسجدیں بنائی گئی۔ لہذا یہ سارے سسٹم کی بنیاد مسجد نبوی تھا۔ اللہ کا وہ مقدس نبی جس دیار میں تشریف فرما تھا وہاں سے یہ سارے سسٹم بنائے۔ آج ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہائے مسجد سے کیا ہونا، مسجد سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے اندر صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے اور ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم کو اکٹھا کر لیں اور اکٹھا ہونے کے بعد بیت المال قائم کر لیں اور اس پر ایک بہترین ایماندار ناظر اس پر ہم مقرر کر دیں اور مقرر کرنے کے بعد اس پیسے کو مسجد میں انسٹیٹیوشن قائم کیا جا سکتا ہے، کوچنگ چلایا جا سکتا ہے، ٹریننگ دی جا سکتی ہے، بچے اور بچیوں کے لیے ایک اچھا مکتب قائم کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو موٹر بائنڈنگ نہیں سکھا سکتے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر نہیں سکھا سکتے؟ صرف عبادت کے لیے اللہ کا وہ رسول صرف عبادت کے لیے مسجد قائم نہ کیا۔ اسلامک تاریخ میں یہ بتلاتی ہے کہ جب اسپین نے 850 سال تک اس دھرتی پر حکومت کی اور اسپین کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے ایمان کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، کہ مسلمانوں نے جو ایجاد کیا تھا روڈ لائٹ مسلمانوں کے بنائے ہوئے اسپین کی گلیوں میں جلا کرتے تھے، وہ اسلام کے پیروکار تھے، نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والے تھے، نبی کے پیغام کو عام کرنے والے تھے۔ لیکن آج مسجدیں ڈیوائیڈ ہو گئیں، یہ فلاں کا مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کا مدرسہ، یہ فلاں کا مولوی، لہٰذا یہاں اس کے قریب نہ آئے، قریب نہ جاؤ، لہٰذا اس سے فتنہ اتپن ہوتا ہے۔ یقین مانے اگر آج کے موجودہ وقت میں حالات کے پیش نظر اور ہم دیکھتے ہوئے ہندوستان کی دھرتی کے تمام خطوں پر نظر دوڑاتے ہوئے اگر آج بھی ہم نے اپنی مسجدوں کو مدرسوں میں تبدیل نہ کیا اور مسجد کو بہترین علوم کے سیکھنے کا ذریعہ نہ بنایا تو یقیناً جینی اپنی یونیورسٹیز کو کھول رہے ہیں، پادری اپنے سسٹم کو کھول رہے ہیں۔ آج کرسچینٹی دندناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، غریب اور مسکین بیچارے رہا کرتے ہیں، وہاں پر چرچ بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر پریمیم تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ایسی عظیم الفرصت دور
دور میں جب تمام نیوز چینلز کے ذریعے سے نیوز ہمارے نظروں کے سامنے ہو کہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کے لیے اپنی مسجد سے اپنی بچیوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو روکے رکھا الگ الگ فرقوں کے نام پر۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اپنی مسجدوں کو ہم کھولیں، مسجد کے بازو میں مدرسہ قائم کریں، بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام و انتظام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کو لے کر آئے تھے۔ نبی نے یہ نہیں کہا صرف مسجد میں تسبیح پھراتے رہنا، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا اور سجدے کر کر کے پیشانی پر گٹھر بناتے رہنا۔ نبی یہ مشن کو لے کر آئے کہ رومیوں نے بھی کلمہ پڑھا، ایرانیوں نے بھی کلمہ پڑھا، فرانس اور جرمنی کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا، یہاں تک کہ چائنا پر آج بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ صحابہ کرام چائنا کو گئے، صحابہ کرام کی ایک جماعت ہندوستان کی دھرتی پر آئی، لہذا انہی کے پرچار اور پرسار کا نتیجہ ہے کہ آج مسجدوں میں اللہ کا بول بولا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ترانہ گنگنایا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی مسجدوں کو اپنی بچیوں کے لیے ہم کھول دیں اور جمعہ کے لیے خاص طور ہم دعوت کو عام کریں، تمام فرقوں کو ہم نظر انداز کر دیں، چاہے کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اس کے لیے نماز کا انتظام کیا جائے۔ شاپنگ مال میں جانے میں فتنہ نہیں آتا، تھیٹر میں جانے میں فتنہ نہیں آتا، سڑک پر آوارگی میں پھرنے میں فتنہ اتپن نہیں ہوتا، لہذا مسجد میں آنے میں فتنہ اتپن ہوا کرتا ہے۔ یہ کیسی بکواس ہماری فکریں ہیں۔ اسی فکر کے ساتھ اگر ہم نے اپنی مسجدوں کو آج بھی بند رکھا تو لہذا وہ مندر والے مندر کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چرچ والے چرچ کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جینی اپنے یونیورسٹیز اور کالجز کو مسلم بچوں کے لیے تو روکے رکھا لیکن بچیوں کے لیے وہ استقبال کرنے میں لگے ہوئے۔ کیونکہ وہ اپنے مذاہب کا پرچار و پرسار کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہم اپنے مقصد کو پہچانیں اور بہترین تعلیم کا انتظام کریں۔ جہاں ایک ہاتھ میں قرآن بھی ہو تو ایک ہاتھ میں سائنس کی کتاب بھی ہو، ایک ہاتھ میں حدیث بھی ہو تو ایک ہاتھ میں فزکس و کیمسٹری کی کتاب بھی ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اپنی زکوٰۃ کی رقم کو قید کر کے رکھیں گے اور اپنے علاقے کے مدرسوں میں ہم خرچ کریں گے، کوچنگ سینٹر پر ہم خرچ کریں گے، معلمین کے اخراجات پر ہم خرچ کریں گے، تو یقیناً ایسا آج بھی ہو سکتا ہے۔ آج بھی معاشرے کو اچھا انسان مل سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر مل سکتا ہے، اچھا انجینئر مل سکتا ہے۔ شرط اس بات کی ہے کہ لہٰذا ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب ہم تیار ہو جائیں گے آسان طریقہ ہے، اپنی دکانوں میں باکس لگائے جائیں، اپنے گھروں میں باکس لگائے جائیں، خوشیوں کے موقع آئے، شادی بیاہ میں جہاں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے 100 روپے اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے 10 روپے اللہ کے اس باکس میں ہم ڈال دیں، اگر اسی طریقے سے کچھ اور خوشیاں ہمیں مل جائے تو ہم 5 روپے اس کے اندر ڈال دیں۔ ایسا کر کے اس مال کو ہم بیت المال میں لگائیں اور بیت المال میں لگانے کے بعد اپنے بچے اور بچیوں کے تعلیم کے بڑھوتری کے لیے، ان کے اچھے انتظام اور انسرام کے لیے ہم آگے بڑھیں تو یقیناً سارے کام ممکن ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات سے، نبی کی رسالت سے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صدق دل سے اپنی رضا کے لیے نیک اعمال